شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے مختصر گفتگو کی تھی، ان کی سوانح حیات بیان کی تھی، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پرورش پائی اور کب انتقال ہوا اور کہاں دفن ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے سورہ یوسف کے متعلق اب شروع کرتے ہیں. سورہ یوسف کا صرف ایک ہی نام ہے، مختلف سورتوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، ایک ایک سورہ کے کئی نام ہوتے ہیں، لیکن یہ سورہ جو سورہ یوسف ہے اس کا صرف ایک ہی نام یوسف ہے. اور اس کا سبب نزول بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا. اس کی کچھ مختصر فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں. کوئی واضح فضیلت تو نہیں ہے کہ اگر کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ حاصل ہوتا، وہ اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ایک فضیلت یہ آتی ہے، واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع واعطیت مکان الزبور المئین. یہی ایک فضیلت ہے کہ سورہ یوسف زبور کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. زبور جانتے ہیں نا، زبور جو آسمانی صحیفے ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہ قرآن مجید. تو زبور کی بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، سورہ یوسف، یعنی جس میں وہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں جس میں 100 آیتیں ہیں یا اس سے کچھ زائد ہیں. تو سورہ یوسف نے ہم نے کہا 111 آیتیں ہیں، اور یہ بالاتفاق پوری کی پوری سورہ کیا ہے، مکی ہے. آپ اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ کو نماز فجر میں بکثرت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے، بلکہ اتنا پڑھتے تھے کہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حفظت سورۃ یوسف و سورۃ الحج الا من عمر من کثرت ما کان یقرأہما فی صلاۃ الفجر. اب سوچیے اس دور کے جو لوگ تھے کتنے انٹیلیجنٹ تھے، کتنے ذہین تھے کہ قرآن سن کو پورا یاد ہو جاتا تھا ان کو، وہ رٹتے نہیں تھے ہماری طرح. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی معاصی، فواحش، گناہ کے اسباب جو ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں جو رچ بس گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ذہن کمزور ہو گیا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کہہ رہا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا شکوت سوء حفظی الی وکیع. امام وکیع ان کے جو استاد ہیں، ان سے کیا ہے، انہوں نے برے حافظے کے تعلق سے سوال کیا کہ بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتا ہوں. تو انہوں نے اپنے شاگرد امام شافعی کو، حالانکہ امام شافعی کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسے پڑھتے تھے تو ان کو پوری چیزیں حفظ ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے بغداد کا دورہ کیا، امام محمد کے ہاں قیام کیا، انہوں نے جو کتاب دی تھی اس کتاب کا پوری رات میں مطالعہ کیا. اور امام محمد مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر جب درس دے رہے تھے، انہوں نے اس کتاب میں غلطی کی. امام شافعی نے درس کے بعد ٹوکا کہ نہیں، آپ نے فلاں مسئلے میں جو لکھا آپ نے اس میں غلطی کی ہے، فلاں صفحے پر اس طرح ہے، فلاں صفحے پر اس طرح ہے. اس طرح ان کا حافظہ تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے شکایت کی تو انہوں نے کیا، انہوں نے وصیت کیا کی، نصیحت کیا کی کہ ترک المعاصی، تم گناہ کرنا چھوڑ دو. امام شافعی سے سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہمارا ذہن منقسم نہیں ہوگا، دنیاوی مشغولیات میں، معاصی میں، گناہوں میں لطفت نہیں ہوگا، تو یہ ذہن مضبوط ہوگا. یہ ذہن جب پاک صاف ہوگا، ہمارے ذہن و دماغ میں جب غیر اللہ کی محبت اور کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ دوسری چیزیں جب ہمارے دلوں میں جگہ نہیں بنائیں گی، تو قرآن حدیث، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، یہ ساری ہماری دلوں میں کیا ہے، رچ بس جائیں گی، ہمارا ذہن مضبوط ہوگا. تو کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف اور سورہ حج، بڑی بڑی سورتیں ہیں، 111 آیتیں ہیں اس میں، کہا کہ میں نے فجر کی نماز میں سن کر یاد کر لیا ہے. تو حضرت عمر بکثرت اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے. بلکہ جب یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا 3 آیتوں کے بعد سے، تو بہت روتے تھے،
بہت روتے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آتا کہتے ہیں علقمہ ابن وقاص میں آخر کی صفوں میں ہوتا تھا جب وہاں تک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی تھی, یعنی بہت روتے تھے آپ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا. اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سورہ کو فجر کی نماز میں بہت پڑھا کرتے تھے. آئیے مرکزی مضمون کیا ہے اس سورہ کا؟ دیکھیے ہر سورہ کا ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے, مرکزی مضمون ہوتا ہے, اور اس کے بعد ذیلی کئی ساری کیا ہے عناوین اس میں ہوتے ہیں. سورہ یوسف کا مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کی تدبیر ہر صورت میں غالب آ کر رہتی ہے. دنیا والے کتنی بھی چالیں چل لیں, آپ کے دشمن, انبیاء کے دشمن, صحابہ اور مسلمانوں کے دشمن جتنی بھی تدبیریں کر لیں, جتنی بھی کیا ہے فریب اور مکاری کر لیں, آخرکار اللہ رب العالمین کی تدبیر ہی غالب آتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا, کتنا ستایا, ان پر ظلم کیا, یہاں تک کہ کنویں میں پھینک دیا. وہ یہ سمجھتے کہ اب ہم سے دور ہو گئے ہیں, اب ہم سے دور ہو گئے ہیں, اب ہمارے والد یعقوب ہم سے صرف محبت کریں گے, یوسف سے ہم نے چھٹکارا پا لیا. لیکن اللہ کی تدبیر کیا ہوئی, بادشاہ تک اللہ نے بنا دیا. دیکھیے غلام سے بادشاہ بنے, غلام ہو گئے تھے نا, ان کو جا کر مصر میں پوتیفار سے یا پوتیفرہ جو عزیز مصر تھا اس سے بیچ دیا گیا تھا. غلام تھے, اب خدمت کرتے تھے زلیخا کے ہاں, لیکن اللہ نے وہاں سے ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا. تو اللہ کی تدبیر ہر صورت میں غالب آتی رہتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مشکل میں انسان کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا جزا فضا کیا یا خودکشی کر لی, کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا, ستایا گیا. دوسرا انسان ہوتا, دوسرا نوجوان ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا, وہ اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے صبر کا, استقامت کا مظاہرہ کیا, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں, اور وہ صبر کا پھل اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بھی بنایا, بادشاہت بھی دی, والدین سے بھی ملا دیا, بھائیوں سے بھی ملا دیا, یہ ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو جائے, آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں. آخری جو ہماری امید باقی رہتے ہے اللہ کی ذات پر ہی ہونی چاہیے. اللہ ہی کارساز ہے, اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مایوسی کا مظاہرہ نہیں کیے, آپ اللہ سے امید لگائے رہے, دعا کرتے رہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا, آپ کو کامیاب کیا. تو یہ مرکزی مضمون ہے سورہ یوسف کا کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا چاہیے, اور ہمیشہ کوئی بھی دنیا والے کچھ بھی آپ کے خلاف تدبیریں کر لیں, چال چل لیں, ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں درس دیا گیا, جیسا کہ اس سے قبل ہم نے درس کے اندر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے نزول کے ذریعہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا, دیگر انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوا, آخر میں مومنوں کو, صحابہ کو, انبیاء ہی کو کامیابی ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے, آپ کو قریش والے, آپ کے بعض خاندان والے ابو جہل وغیرہ آپ پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہے ہیں, یہ کچھ دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے, اس کے بعد آپ ہی غالب آ کر رہیں گے. آپ کے سامنے یہ سب سر جھکا کر بھیک مانگیں گے, رحم کی اپیل کریں گے, مجرموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, جیسا کہ فتح مکہ کے اندر سارے مجرمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں, ہم کو معاف کر دیجیے, آپ سے ہم کو معافی کی امید ہے. تو ہر صورت میں انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آئیے کچھ خصائص اور امتیازات دیکھ لیتے ہیں, ابھی تفسیر میں ہم لوگ داخل نہیں ہوئے. سورہ یوسف کی خصائص کیا ہیں, خصوصیات کیا ہیں, اس کی امتیازات کیا ہیں؟ آپ یہ جان لیں کہ سورہ یوسف واحد ایسی سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے. دوسری سوروں میں دیکھیں گے تو کچھ ایک انبیاء کا ذکر کیا, ایک نبی کا, اس کے بعد دوسرے نبی کا مختصر واقعہ ذکر کیا, تیسرے کا ذکر کیا. لیکن سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ پیدائش سے لے کر آخر زندگی تک اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا, کسی دوسرے نبی کا قصہ اس میں نہیں ذکر کیا گیا. اسی طرح
قصہ یوسف قرآن کا سب سے لمبا اور سب سے بڑا قصہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا ہے, پورے انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کو ہوا. اب کوئی بھی سورہ اٹھا کے دیکھ لیں سورہ یوسف کے علاوہ, ہر سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا. لیکن سورہ یوسف کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کا سب سے لمبا قصہ ہونے کے باوجود بھی صرف ایک ہی نبی کے قصے پر مشتمل ہے. تقریباً 97 آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صرف یوسف علیہ السلام کے واقعات کو, ان کے قصے کو, ان کی زندگی کو بیان کیا. یہ اس سورہ کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں قصہ بیان کیا ہے, اور یہ سب سے بہترین قصہ ہے, سب سے اچھا قصہ قرآن کا یہی ہے. اور سورہ یوسف کی یہ بھی خصوصیات ہے کہ 111 آیتیں ہونے کے باوجود بھی اس میں جنت و جہنم کا ذکر نہیں ہے. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں قیامت کا, جنت کا, دوزخ کا ذکر ہے, لیکن سورہ یوسف اتنی لمبی سورہ ہونے کے باوجود بھی جنت و جہنم کا ذکر اس سورہ کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مختلف فی, ناسخ منسوخ کی آیت نہیں. یہ ذرا علمی بات ہو جائے گی, اس کو چھوڑتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آخر سورہ یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کو اللہ رب العالمین نے بار بار کیوں نہیں ذکر کیا, جب سب سے اچھا قصہ یہ ہے, سب سے بہترین قصہ یہ ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں بار ذکر ہوا, قوم ہود کا ہوا, قوم لوط کا ہوا, فلاں کا ہوا, فلاں کا ہوا, یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے اچھا ہے, پھر بھی ایک ہی بار ایک ہی سورہ میں ذکر کیوں ہوا؟ اس کی حکمت امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیگر انبیاء کا ذکر بار بار ہوا, ان کی قوموں کا ذکر بار بار ہوا, ان کے واقعات کا ذکر بار بار اس وجہ سے ہوا تاکہ کفار مکہ کو, کفار مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس بات کی تعلیم دی جائے کہ دیکھیے دیگر انبیاء نے دیگر قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا, ان کو ستایا, ان کی تکفیر کی, ان کی بات کو جھٹلا دیا, تو اللہ نے کیسی کیسی سزائیں ان کو دی. ابھی قوم شعیب کا ہم نے ذکر کیا, زلزلہ بھی آیا, چیخ و چنگھاڑ کا عذاب آیا, اور اللہ نے آگ کی بارش بھی کی ان پر. تو یہ کفار مکہ کو, مشرکین مکہ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آؤ, ان کی نبوت کو مانو, ان کی رسالت کو تسلیم کر لو, ورنہ دیکھو جس طرح یہ ایسا ان کے ساتھ ہوا. بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کفار مکہ اب سن کر سمجھ جائیں, ان کے دل میں بات داخل ہو جائے. لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام کا کسی نے انکار ہی نہیں کیا. ان سے پہلے ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے, ان کا انتقال ہوا, یہ نبی بن گئے, تو گویا کہ پہلے سے پورے مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بار بار قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا, قرآن کا سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا ہے. تو علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو عبرتیں, جو نصیحتیں ہیں, جو حکمت کی باتیں ہیں, دوسرے اور انبیاء یا دوسرے اور قوموں کے واقعات میں اس طرح کی حکمتیں, اس طرح کی عبرت اور نصیحت کی باتیں نہیں ہیں جتنی سورہ یوسف یا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہیں. بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے, آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن وہی بھائی آپ کے پاس غلہ مانگنے آتے ہیں, آپ سے اناج مانگنے آتے ہیں. جب قحط پڑ گیا مصر کے اندر, کھانے کے لالے پڑ گئے سب کو, کچھ نہیں ہو رہا ہے, 7 سال قحط پڑا ہے, اور اتنا سخت قحط تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی قحط سالی کی کفار مکہ کے لیے بد دعا کی تھی. تو وہی لوگ آئے, یوسف علیہ السلام پہچان بھی رہے ہیں یہ میرے بھائی لوگ ہیں, لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, پاور ہے, فوج ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے دیکھی اپنے بھائیوں کو کس طرح درگزر کر دیا, کس طرح ان کو گلے لگایا. تو کہا کہ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے, اتنے اچھے انداز میں
ان کی ساری تکلیفوں کو بھلا کر، ان کی اذیتوں کو بھلا کر، ان کے ظلم و ستم کو بھلا کر کتنے اچھے انداز میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، گلے لگا دیا. اس وجہ سے اس کو سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے. ایک وجہ اور بیان کی گئی ہے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تفسیر ہم لوگ کل شروع کریں گے. ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قصے میں جتنے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، چاہے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے ان کے بھائیوں کا ذکر ہو، یا عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ذکر ہو، یا ریان بن ولید جو بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ ریان بن ولید کا ذکر ہو، یا اسی طریقے سے اس میں جتنے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے سب کا انجام آخر میں اچھا ہی ہوا ہے. کسی کا انجام برا نہیں ہوا، حالانکہ سب نے غلطیاں کی ہیں لیکن انجام سب کا اچھا ہوا. یعقوب علیہ السلام کا انجام آخر اچھا ہوا. اتنی لمبی 40 سال یا 80 سال کی جدائی ہوئی باپ بیٹے سے، لیکن آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی کہ باپ کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹائے گی. رو رو کے اندھے ہو گئے تھے، بصارت ختم ہو گئی تھی. یوسف علیہ السلام کی محبت میں جدائی میں رو رو کے بینائی ختم ہو گئی تھی. آخر کا انجام کیا ہوا؟ اچھا ہوا، بینائی آپ کی لوٹائی. یوسف علیہ السلام کا انجام کیا ہوا؟ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، بادشاہ. انجام اچھا ہوا. بھائیوں نے اتنا ظلم کیا، قتل کے در پر آ گئے، ان کو کنویں میں پھینک دیے، لیکن آخرکار انجام کیا ہوا؟ اچھا ہوا. یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ وہاں مصر بلا کر ان کو کیا ہے اپنی حکمرانی میں ان کو رکھا، ہر طرح کی سہولیات ان کو میسر کی. اسی طرح عزیز مصر کا اس نے زنا کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو، آخر میں اس نے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کو بھی معافی مل گئی. تو سب کا انجام اس میں کیا ہے؟ اچھا ہوا ہے. اس وجہ سے سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ اور سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے. سورہ یوسف کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الف لام را. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد. اس طرح کی قرآن میں 29 صورتیں ایسی ہیں. کتنی؟ 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را. اس طرح کی صورتیں جو ہیں 29 ہیں، اور اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیوں نازل کیا بھائی؟ جب کوئی معنی اس کا نہیں جانتا تو اللہ نے کیوں صورتوں کی ابتدا الف لام را، الف لام میم سے کر دی؟ وجہ اس کی علماء بیان کرتے ہیں، سب سے بہترین وجہ یہی ہے، ورنہ مختلف توجیہات لوگوں نے بیان کی، کہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا. ان کی زبان بڑی اچھی تھی، عربی بہت اچھی تھی. جیسے کسی کی انگلش اچھی ہوتی ہے نا تو لوگ کیا ہے کان کھڑا کر کے سنتے ہیں، کیا اچھی انگلش بول رہا ہے، فر 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 فر. تو ویسا وہ مکہ والوں کی زبان جو ہوتی عربی بڑی فصیح، بڑی بلیغ، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے. ان کو اپنی زبان پر ناز تھا. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں. گونگے ہمارے سامنے یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے. عربی لوگ ہم لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ عجمی ہیں، گونگے، بولنے کا سلیقہ نہیں ان کو. تو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا ان لوگوں کو، اور ہر ایک کسی کو چیلنج کرتے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی ایک چیلنج ہے. الف لام را، بتاؤ کیا مطلب ہوتا ہے، بتاؤ. اب الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، بتاؤ. تو یہ چیلنج ہے. کفار مکہ کو اللہ نے چیلنج دیا، چلو اس چیلنج کو قبول کرو. تم کو اپنی زبان پر بہت ناز ہے نا، اس کا معنی بتاؤ. عاجز آ گئے، نہیں بتا سکتے. تو اس کا معنی صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. رہنے دیں، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. قرآن یوسف علیہ السلام کا جو ذکر شروع ہوتا ہے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، ایک خواب سے شروع ہوتا ہے. آپ کی عمر مفسرین نے لکھی ہے، کسی نے 7 سال، کسی نے 9 سال، کسی نے 12 سال لکھی ہے. یعنی گویا کہ ابھی بہت چھوٹے ہی تھے، چھوٹے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں، کہا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کتنا عجیب و غریب خواب ہے نا. کہا دیکھا میں نے
کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے بولتے ہیں نا بڑے لوگوں کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام حکمت و دانائی اللہ نے ان کو عطا کی تھی, نبی بھی بنانا تھا, تو بڑے لوگوں کے خواب بڑے ہوتے ہیں. کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں آپ کے علم کے لیے, کہ قرآن کے اندر 7 خواب کا ذکر ہے. کتنا؟ 7 خواب, جس میں سے 4 خواب صرف سورہ یوسف میں بیان کیے گئے. بقیہ 3 خواب کیا ہیں؟ مختلف صورتوں میں, ایک سورہ انفال میں, ایک سورہ کیا ہے صافات میں, اور ایک سورہ فتح میں. تو ان میں سے ایک قصہ یا ایک خواب یہ ہے. تو انہوں نے ایسا خواب بتلایا. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ سمجھ گئے, نبی تھے نا, اللہ نے ان کو علم دیا تھا, حکمت دی تھی, وہ سمجھ گئے خواب تو بہت عظیم خواب ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے, میرا بیٹا بہت بڑا بننے والا ہے, بڑا آدمی بنے گا یہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے مت بتانا, ورنہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے. وہ پہلے سے حسد تھا ان کو. اور ظاہر سی بات ہے, ایک بات میں آپ کو یہاں بتلا دوں کہ ایک باپ نبی بھی ہے بھئی. اگر کسی کی ماں نہ ہو, یعقوب علیہ السلام کی ہم نے کہا 2 شادیاں, ایک راحیل بنت لابان تھی, ایک لیاہ بنت لابان تھی. راحیل سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے. ان کی والدہ ہم نے کہا جب یہ عراق سے کنعان یا فلسطین جاتے ہیں تو بنیامین کی ولادت ہوتی ہے اور ان کی والدہ انتقال کر جاتی. اب بیچارے دونوں یتیم بچے ہیں, یوسف اور بنیامین, اور ان کی ماں بھی لیاہ بھی زندہ ہے, یعقوب باپ بھی زندہ ہے. تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا یوسف اور بنیامین کی. تو والد کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی دیکھ بھال زیادہ کریں, ان سے محبت زیادہ کریں. چھوٹے بچے ہیں ابھی, غلام بچے ہیں, بڑے تو ہونے کی جوان ہو گئے, چلو سب کچھ جانتے ہیں, کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے تھے. یہ وجہ ایک یہ بھی تھی بنیامین سے اور یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی. لیکن بھائیوں کو حسد ہو گیا, نہیں بھی ہم کو تو کچھ سمجھتے نہیں, اسی کو ہمیشہ گلے لگائے رہتے ہیں, اسی کو چومتے چاٹتے ہیں, اسی سے محبت کرتے ہیں, اسی کو بوسہ صرف ہمیشہ دیتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ بھائیوں کو بتائیں گے تو مسئلہ اور بڑا ہو جائے گا, سنگین ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو یہ قصہ مت بتانا. اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ خواب ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے. خواب اپنا ہر کسی سے نہیں بیان کرنا. ہاں بھئی رات میں نے خواب دیکھا, اس سے بیان کر دے, اس سے نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ حسد کا, دشمنی کا ذریعہ ہو سکتا ہے. آپ کے خلاف کوئی کیا ہے غلط سازش کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے خواب اچھا ہو, اس کو کہیں سمجھ میں آ جائے, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, آپ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر کسی سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے منع کر دیا, نہیں اگرچہ وہ تمہارے بھائی ہیں پھر بھی ان سے نہ بیان کرو. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم خواب صرف عالم سے, دوسری روایتوں میں ناصح سے, جو تمہارا حقیقت میں خیر خواہ ہو, آپ کے لیے اچھا اور بھلا سوچتا ہو, اسی سے اپنے خواب کو بیان کریں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جو ماہر ہو, تجربہ کار ہو, متقی ہو, تاکہ آپ کے راز کو فاش نہ کرے, آپ کے خواب کو لوگوں میں ذکر نہ کرے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ناصح ہونا چاہیے, خیر خواہ, بھلا, آپ کا بھلائی چاہنے والا, آپ کی بھلائی کیا ہے چاہنے والا ہونا چاہیے. اور دوسری بات عالم ہونا چاہیے. تیسری بات متقی ہونا چاہیے, تجربہ کار ہونا چاہیے, اس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو. ہر کسی سے بیان کرتے پھریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. خواب کی تعبیر ہر کسی کو نہیں آتی ہے, اگرچہ وہ علم میں انتہا درجے کو پہنچا ہو, بہت بڑا عالم ہو, لیکن خواب کی تعبیر یہ ایک فن ہے. جیسے کہ ابن سیرین اس میں ماہر تھے, تابعی ہیں. تو کہتے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ ادب بیان کیا گیا خواب کا کہ ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں میرے بھائیو, خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. الرؤیۃ الصالحہ, نیک خواب, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نیک خواب, اچھا خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہی خواب صرف بیان کرنا چاہیے عالم سے, خیر خواہ سے یا متقی آدمی سے. دوسرا جو خواب ہے حدیث النفس,
حدیث النفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان رات کیا ہے، دن رات جو سوچتا ہے، جو بولتا ہے، جو کام کرتا ہے، رات دن جس میں مصروف رہتا ہے، ہمیشہ اٹھتے چلتے وہی باتیں، ذہن و دماغ میں وہی ساری چیزیں گھومتی رہتی ہیں، کوئی حرفہ ہو، پیشہ ہو، تجارت ہو، ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے، تو رات میں بھی وہی ساری چیزیں خواب میں آ جاتی ہیں۔ آدمی کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا، ہارر فلم دیکھتے ہیں، ڈراؤنی فلم، شیطانی فلم، رات میں وہی سب خواب میں آتا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ تو رات دن جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں نا، اسی کو حدیث النفس کہا گیا، دل کی باتیں، یعنی جو کچھ سوچتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، وہی خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی کسی سے بیان نہیں کرنا ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تیسرا خواب تخویف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ آدمی سویا رہتا ہے، بھائی سانپ آ رہا ہے، آدمی سویا رہتا ہے، کوئی چھت سے مجھ کو پھینک دیا ہے، آگ میں کوئی ڈال رہا ہے، اس طرح سے ڈراؤنی خواب، کسی کو کوئی ذبح کر رہا ہے، کسی کو سانپ دوڑا رہا ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے، یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک ہی خواب الرؤیۃ الصالحہ، جو نیک خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے رؤیت صالحہ، نیک خواب، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ نبوت سے اس کو جوڑا گیا نیک خواب کو، جس طرح بہت سارے لوگوں کو نیک خواب، صحابہ کو، سلف صالحین کو، بہت سارے لوگوں کو دکھایا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ تیسرا خواب جو ہے، شیطان جو خواب دکھاتا ہے، ڈراؤنا جو خواب ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کروٹ ہے کروٹ بدل لیں، پہلی بات، جس کروٹ میں ہے کروٹ بدل لیں۔ دوسری بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفثی پڑھ کر بائیں طرف اس طرح 3 مرتبہ تھتکار دیں، 3 مرتبہ کیا کریں؟ تھتکاریں۔ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں خواب میں، کتنے لوگ تو ایسے چیخ پڑتے ہیں، اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب شیطانی ڈراؤنی خواب ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس طرح کا خواب آئے، کروٹ بدلیں، اور کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھتکاریں، اور ہمیشہ سونے کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھ کر سوئیں۔ بقیہ انشاءاللہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے قیام کو، صیام کو اور ہر طرح کی نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔